الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام عبادتیں اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا اکیلا خالق، تمام مرزوق کا اکیلا رازق، حقیقی سب کا معبود، الہ العالمین ہے. اپنی ذات و صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد ان گنت لا محدود اللہ کے آخری نبی، امام الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے نماز پڑھی سب سے اچھی نماز، جنہوں نے سب سے اچھا روزہ رکھا، جنہوں نے سب سے اچھی عبادت کی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 11 شعبان 1447 ہجری مطابق 30 جنوری 2026 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ معزز طلباء و طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں، جہاں ہم دین کی بنیادی تعلیم دے رہے ہیں اور اہم دین کے مواد سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ عقیدہ، فقہ، حدیث، سیرت،
تفسیر الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم عقیدہ، فقہ اور حدیث پڑھیں گے، ساتھ میں الدروس المہمہ جو پڑھتے ہیں، اہم دینی اسباق۔ عقیدے میں الحمدللہ ہم نے لیول 1 لیول 2 کمپلیٹ کر لیا، اب سلسلہ آگے بڑھے گا۔ لیول 3 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ابھی، اور پچھلے جو لیولز ہم نے پڑھے، 2 مستوے، 2 لیولز، لیول 1 لیول 2، اس میں ہم نے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی تفصیلات، ربوبیت، الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات، اور اس سلسلے میں بہت اہم قواعد، اصول، باتیں ہم نے پڑھی تفصیل کے ساتھ، جو کہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ ایمان کے 6 اصول ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان، 6 اصول: الایمان باللہ، اللہ پر ایمان 1، فرشتوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان 3، کتابوں پر ایمان 4، یوم آخرت پر ایمان 5، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان 6۔ ان کو اصول الایمان یا ارکان الایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کے اصول، ایمان کے ارکان۔ ان میں سے پہلا رکن ہم نے تفصیل کے ساتھ 2 لیولز میں عقیدے میں پڑھ لیا، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اس کا مطلب اللہ پر جو ایمان ہے وہ 3 قسم کا جو ہوتا ہے، جس کو توحید کی قسمیں بھی کہتے ہیں: ربوبیت، پھر اس کی تفصیل، دلیلیں وغیرہ، الوہیت، اس کی تفصیل، دلیلیں، اسماء و صفات، اس کی تفصیل، دلیلیں، اور قواعد، اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان، اور اس میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے وغیرہ، جو یاد ہوگا آپ کو پچھلے دروس میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہے الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، 11 شعبان ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتوں، رحمتوں کا مہینہ جو قریب ہے ہمارے، رمضان المبارک کا مہینہ جو چند دن بعد انشاءاللہ شروع ہوگا، تو اللہ عز و جل سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور اس مہینے کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ، اخلاص قلب کے ساتھ، وہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعائیں کرنی چاہیے توفیق کی۔ خیر، یہ تو میں کلاس ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا بتاؤں گا، کیونکہ یہ مہینہ جو ابھی رمضان کا مہینہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ ہر سال آتا ہے، ایک مہینہ پورا آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ چند منٹ، 3-4 منٹ یا 5 منٹ، جتنا ٹائم انشاءاللہ مل جائے گا، آخر میں تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ فرشتوں پر ایمان، الملائکہ کہتے ہیں عربی میں فرشتوں کو، جو ملک کی جمع ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ جس سے نکلا ہے اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ لفظ ملائکہ، ملک کا پلور، ملک یعنی ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سارے فرشتے، اور یہ لفظ نکلا ہے الوکا سے۔ اس کی جو جڑ ہے، روٹ ورڈ الوکا، اور الوکا کا معنی ہوتا ہے رسالہ، میسج۔ چونکہ فرشتے اللہ کا میسج، اللہ کا رسالہ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو ملائکہ بولا گیا ہے، الوکا سے نکلا۔
ٹھیک ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں سمیت الملائکۃ ملائکۃ بالرسالہ لأنها رسول اللہ بینہ وبین انبیائہ ومن ارسلت الیہ من عبادہ. دیکھیے فرماتے ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ملائکہ کو ملائکہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ پیغام پہنچانے والی مخلوق ہے. یہ لوگ اللہ کے رسولوں اللہ کے پیغمبروں کے درمیان اللہ کا میسج پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی طرف ان کو بھیجتا ہے، پیغمبروں کی طرف بھی اور بندے بھی. جیسے مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، جانتے ہیں ہم، تو وہ تو پیغمبر نہیں تھی، تو اسی لیے ان کو ملائکہ کہا گیا. یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے الملک سے مشتق ہے، روٹ ورڈ سے اس کے الملک، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت سے پکڑنا. الاخذ بالقوہ، قوت سے کسی چیز کو تھامنا پکڑنا. چونکہ ظاہر بات ہے یہ طاقتور مخلوق ہیں، اللہ کا پیغام پوری امانت داری پوری ہمت سے طاقت سے لیتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں. بہرحال یہ دونوں جو ہے معنی بتایا گیا عربی زبان میں الملائکہ. شریعت اسلامیہ میں فرشتے کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف فرشتہ، اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ فرشتے کیا ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے، سنیں نا پیارے بچوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے فرشتے کیا ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ سنیے. صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. عبدالرحمن محی الدین ماشاءاللہ کل ہر وہاں جو درس ہوتا ہے شام میں مغرب کا اس میں آئے تھے، تو یہ بات سوال میں نے ان سے کیا تھا. بہرحال آج جواب کل یاد ہو گیا جواب. آپ صحیحین آتا ہے نا، صحیحین میں حدیث آئی ہے یا متفق علیہ حدیث ہے، تو صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہو. اور متفق علیہ مطلب جس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اتفاق کیا ہو. چلیے بہرحال ایسا یاد رکھنا، بہت اچھے بیٹے. فرشتے کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی فرشتے کیا ہیں، تو آپ کہیے اللہ کی ایک مخلوق. جواب، فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی ایک مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ باعزت اللہ کے بندے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورتیں ہیں. لا یوصفون بالذکور ولا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فرشتے مرد ہیں یا فرشتے عورتیں، وہ تو انسانوں میں ہے نا. فرشتے انسان نہیں ہیں، ایک الگ نور. دیکھیں میں پھر سے بتا رہا ہوں، سنیں کیا کیا ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ باعزت بندے ہیں اللہ کے. کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اللہ کا وہ کر گزرتے ہیں. نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورتیں ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں، نہ یہ تھکتے ہیں، نہ ان میں نکاح ہوتا ہے. ان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ، یہ اتنی باتیں جو ہے آپ کو فرشتوں کے متعلق یاد رکھنی چاہیے. بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جن کو دوسری شکل، انسانی شکل اختیار کرنے کی طاقت دی گئی ہے اللہ کے حکم سے.
مطلب انسانی شکل میں آ سکتا ہے، وہ ہے نہیں انسان، فرشتہ وہ ایک الگ نورانی مخلوق ہے، لیکن کیا وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث جبریل پڑھے ہیں نا ہم نے، بہت ایسے پڑھے حدیث جبریل، آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ہم خود پڑھائے تھے یہاں، یاد ہے۔ تو وہاں کیا ہوا تھا جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، جس میں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان اور قیامت کے علم کا نہیں ہونا کب واقع ہوگی اور قیامت کی 2 نشانیاں سب ذکر کی گئی نا، حدیث جبریل، اس کو حدیث جبریل کہتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو؟ اس میں یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی اہمیت، یہ ایمان کے اصول میں سے ایک اہم ترین اصول ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جب تک کوئی بھی انسان فرشتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ ناشتہ کرنے والے طلاب العلم سے گزارش ہے کہ ناشتے کے ساتھ توجہ یہاں رکھیں، کھاتے کھاتے پیتے پیتے غور سے سنتے بھی جائیں، ٹھیک ہے؟ کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی اور روحانی غذا سے مالا مال فرمائے، ٹھیک ہے؟ چلیے، کسی کا ایمان صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ فرشتوں پر ایمان نہ لائے کہ فرشتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے ہم وہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، میں نے 2 آیتیں پڑھی شروع میں، سورہ بقرہ ہی کی دونوں آیتیں ہیں جس میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ مشہور سورہ بقرہ کی آیت ہے آمن الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، دیکھیں آ گیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اس آیت کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو آیت میں فرشتوں پر ایمان کا ذکر موجود ہے۔ دوسری آیت اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ اکبر، جو اللہ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو اور جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، مطلب یہ لوگ کافر ہیں اور اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ملائکہ ہیں، ملائکہ کا وجود ہے، فرشتوں کا، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جو فرشتوں پر ہمارا ایمان ہوگا، سن رہے نا، یہ جو فرشتوں پر ہمارا ایمان ہوگا، اس میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ 4۔ نمبر 1، حقیقت میں فرشتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت میں فرشتے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، پھر ہم نہیں دیکھیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ کیوں ہیں ایمان؟ کیسے معلوم فرشتے ہیں؟ آپ دیکھیں، وہی معلوم نہ کیسے سوالات رہتے ہیں میرے، ڈیپ میں جا کے نہیں سوچنا، کیا جواب؟ سمپل کوسچن، سمپل آنسر۔ جی، ہاتھ اٹھا کے، ارے سیدھے ہاتھ اٹھاؤ بڑے بھائی، جزاک اللہ خیر، چاہے سیدھے ہاتھ سے پھیرے آپ، اللہ برکت دے۔ چلیے آپ
شاباش، قرآن میں اللہ کا ذکر. جی اور قرآن و حدیث میں بھائی اللہ نے ذکر کیا، قرآن میں ان کا ذکر ہے، بہت اچھے. ابو ابراہیم، ماشاء اللہ، بہت اچھے ابو ابراہیم صاحب. قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہیں، ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ہیں. جو اللہ نے کہا وہ ہم کہیں گے، جو رسول اللہ نے کہا وہ ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کے وجود پر ایمان. 4 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ حقیقت میں فرشتے موجود ہیں، تصور نہیں ہے، امیجنیشن نہیں ہے، یا مے بی ناٹ والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں فرشتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا بولیں گے اس کو، ٹیک لگانے کا، جو اس کو کیا بولتے بھائی؟ وہی یہ جو ہیں جن کے پاس جیسا کمر کا پرابلم ہے، بیٹھنے کے لیے تکلیف ہے، تو وہ ٹیک لگا کے ادھر بیٹھ سکتے ہیں وہ کونے میں. جن کو نہیں ہے وہ آگے بیٹھ سکتے ہیں. جن کو نہیں ہے دوسری صف ہے قریب. آپ کو معلوم جبریل علیہ السلام، ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ بات ہوئی، جبریل علیہ السلام آ کے بیٹھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھیے حدیث، پہلے حدیث کو سمجھنا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے. فہم السنہ بولتے ہیں اس کو. تو علماء نے اس حدیث کے کئی فائدے ہیں بھائی. وہ حدیث جبریل میں تو پورا دین کے اصول بتائے گئے ہیں، دین کے ارکان، دین کے مراتب ہیں اس میں، اسلام، ایمان، احسان. معلوم ہے نا آپ کو، بہت بڑی حدیث ہے وہ ایک. بلکہ بعض علماء نے کیا کہا، اگر عام مسلمان ایک حدیث جبریل، جو حدیث جبریل ہے وہ ایک حدیث لمبی صحیح مسلم، کسی عالم کے پاس اچھی طریقے سے پڑھ لے، دین کی بیسک چیزیں اس کو معلوم ہو جائیں گی. اتنی بڑی حدیث ہے وہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے، خیر آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ نہیں تھے، مسجد عزیزیہ میں میرے خیال سے اگر میں نہیں بول رہا ہوں تو 2 سال اس کا درس ہوا. جب وہ تھے کیا آڈیو کیسٹس تھے. جب ابھی سالم بھائی کہاں ہیں، سالم بھائی کا ذکر ہو رہا تھا نا وہ کیسٹس کا، تو 2 سال اس کا درس ہوا تھا. کیونکہ کسی عالم نے مشورہ دیا تھا یہ پڑھائیے آپ تفصیل سے. اب 2 سال کیسے ہوا بولیے آپ؟ اس میں کئی چیزیں ہیں. نمبر 1 جو ہے اسلام کے ارکان، 5 ارکان ہیں. ہاں، ایک اور پہلا رکن توحید، توحید پہ درست چاہیے لمبے، توحید اور شرک. پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے، صلاح کی کتنی قسمیں ہیں، پورا سمجھ میں، بہت لمبا. چلیے، تو اس حدیث میں، حدیث جبریل میں، جبریل علیہ السلام آئے نا، آ کے کہاں بیٹھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بیٹھے، قریب بیٹھے؟ قریب یا دور؟ قریب. گھٹنے سے گھٹنا ملا، ہاتھ رکھے. تو وہ جو گھٹنے سے گھٹنا ملا کے ہاتھ رکھے، وہاں علماء فائدہ ذکر کیے شاگرد استاد کے قریب بیٹھنا ہو. علماء فائدہ بتائے اس میں، شاگرد استاد کے قریب بیٹھنا. جمعے کے خطبے میں امام کے قریب بیٹھنا ہے یا دور بیٹھنا ہے؟ حدیث میں دن الامام ہے، دن الامام. یہ ذہن میں رکھیے ایک چیز. معلوم کونے میں بیٹھتے ہیں، حالانکہ بیٹھ سکتے ہیں دور وہاں کونے میں، ادھر بیٹھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹیک نہیں لگا، ٹیک لگائیے. کرسیاں چاہیے تو کرسیاں منگا دیتا ہوں میں. بیٹھیے آپ آ رہے، یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا سننا مبارک ہو، آپ کا سمجھنا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعمت ہے یہ، اللہ کی نعمت ہے. میں بولتا ہوں اکثر، وہ نوح علیہ السلام کی قوم کیا کیے جب نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے؟ 2 حرکتیں کی نا وہ لوگ. کیا حرکت کی؟ کانوں میں انگلیاں، آنکھوں پہ. کیوں؟ نہیں سننا ہے ہم. نوح علیہ السلام کی بات نہیں سننا ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام ہدایت کے راستے، تفسیر ہے بھائی، پڑھ کے دیکھیے آپ. انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے راستے بند کر لیے. نہ سننا ہے نوح علیہ السلام کی بات، نہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب انسان نہ سنے نہ دیکھے کیا ہوگا؟ ایسے فتنوں کے دور میں ہم ہیں جہاں اگر ہم دین کی باتیں نہ سنیں نہ دیکھیں دین کا راستہ ہدایت، تو فتنوں سے کیسے بچیں گے بتائیے آپ؟
تو یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، میں بھی آپ بھی، کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو ہے رکھا ہے۔ میں واللہ مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، دیکھیے میرے پاس فرسٹ علماء ہیں، میں بولتا ہوں میرے خاص شاگردوں کو معلوم ہے، فرسٹ علماء ہیں، بعد میں عوام آتی میرے پاس، اور حقیقت میں علماء۔ تو ایک عالم اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی بہت سال پہلے، میں 24 سال سے دعویٰ سینٹر میں ہوں، یہاں اسی دعویٰ سینٹر، تو انہوں نے میں کہا تھا آپ ایک ویکلی درس اپنا دعویٰ سینٹر میں رکھیے۔ پہلے شروع میں نہیں ہوتے تھے درس میرے، جب میں شروع جوائن ہوا تھا یہاں دعویٰ سینٹر، آفس کی بات ہے، نہیں ہوتا تھا اس وقت، شروع کی بات نہیں، سٹارٹنگ میرے جو یہاں جاب کی ہوتے، تو انہوں نے مجھے، ایک عالم نے نصیحت کی تھی، میں علماء کی نصیحت کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے خیر چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، ابھی نہیں ہے وہ، پہلے تھے یہاں پر، اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، تو شیخ نے کہا تھا مجھ سے کہ آپ ایک درس ویکلی دعویٰ سینٹر میں رکھیے، چاہے 2 اسٹوڈنٹس آئیں۔ میں بولا شیخ لوگ اتنی دور آنا مسئلہ، کیونکہ ہمارے اردو بولنے والے لوگ عزیزیہ وغیرہ دور، نہیں آپ ایک رکھیے درس، آپ اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ ایک ان کی ایک نصیحت تھی، تو الحمدللہ شروع ہوا سلسلہ، تو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے چلاتے رہے الحمدللہ۔ ایک سعودی شیخ، یہ انڈین شیخ تھے جو نصیحت، ایک سعودی شیخ نے مجھ سے نصیحت کی تھی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، یہ صفا کے ہیں، وہ رہتے ہیں وہاں، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم دین درس وغیرہ دینے کا کام، یہ کبھی مت چھوڑنا زندگی میں، اس سے لوگوں کی اصلاح تو ہوگی، تمہاری اپنی بھی اصلاح ہوگی۔ جب ہم بولتے ہیں نا، دیکھیں میں بھی آپ کو فرشتوں کا ذکر سنا رہا ہوں، میرے اندر ایمان بڑھ رہا ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں نا، میں تو بولنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بولوں گا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھتے ماشاءاللہ، سن کے فوراً عمل کرتے، تو میں بھی بیٹھ کے سوچوں گا ارے نہیں، میں نے کہا لوگوں سے ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھنا، میں لوگوں کو بول رہا ہوں سونے سے پہلے وتر پڑھو تو میں بھی پڑھوں گا نا میں، تو آدمی کے اندر ایک جذبہ عمل کا پیدا ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں تو مجھے بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ دونوں علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے بڑی پیاری نصیحت کی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام، خیر وہ یہاں میں بتا رہا تھا کہ فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 ان کے اس بات پر ایمان لانا کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جن کے نام معلوم ہے ناموں کے ساتھ، جن کا نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے، نام معلوم ہے نام کے ساتھ، جیسے جبریل ہم کو نام معلوم ہے، جبریل علیہ السلام، تو بعض لوگوں کے نام نہیں معلوم ہے ہم، لیکن یہ ہے کہ فرشتے ہیں، جیسے جو ہے وہ، ہاں ہاتھ اٹھائیے بتائیے، نام ہم کو کس کے معلوم ہے؟ ایک جبریل علیہ السلام، اور کوئی نام معلوم ہے؟ جی میکائیل علیہ السلام۔ چلیے جن کے نام نہیں معلوم ہے لیکن فرشتے ہیں بلکہ معلوم، ہاں نام نہیں معلوم، ہواؤں کو لانے والا، جی بہت اچھے، اور تو ملک الموت نام بولتے ہیں نا اس کو، ہاں بہت اچھے انصاری صاحب۔ مجلس میں بھی جیسے دینی مجلس ہوتی ہے، بھائی میں ٹیک چھوڑنے کا جو بولا، میں بولا جن کو آرام ہے تو ٹیک لگائیے آپ۔ میں دیکھا کچھ بچے بیٹھے تھے پیچھے وہاں، چھوٹے بچے، تو میں بولا یہ ان بچوں کا کیا مسئلہ ہے، تو نظر ان کی طرف پڑی تھی، تو بھائی جن کا پرابلم ہے وہ بیٹھے، پرابلم نہیں بھی ہے، بغیر ٹیک لگا کے بیٹھنے سے تھوڑی رتی بولتے شاید نا اس کو، رتی بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ٹیک لگائیے آپ۔ لیکن ینگ بچے کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ کیا عمر کا، کہاں تھے بچے بھی، ایک بچہ بیٹھا تھا نا وہاں، اچھا آپ کے بیٹے، اب جیسا کیا نام ہے بیٹا؟ اب ابو بکر ہے، ابو بکر ماشاءاللہ بھائی، آپ کیا عمر ہے بیٹے آپ کی؟ 13 ایئرس کا بچہ ٹیک لگا کے بیٹھا، آ جاؤ بیٹا سامنے آ جاؤ، ایسا تھا، خیر سب لے لیے ہو تو بیٹھنا تو بیٹھیے، بیٹھیے بھائی، آپ بھی بیٹھنا ہو تو بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ کونے میں بیٹھیے، مجھے بیٹھے ہوئے تو سناؤں گا میں، بس وہی خوشی کی بات ہے۔ چلیے بہت اچھے، کس نے کہا ابھی؟ یہ انصاری، یہ جو مجلس ہوتی ہے دینی، تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے نام معلوم ہو؟ ابھی ہم فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے مجلس، وہاں فرشتے بیٹھ کر سننے لگتے ہیں، پروں کو بچھا کر۔ کیا یہ جو فرشتے ابھی سن رہے ہیں ہماری بات، مبارک ہو آپ کو، فرشتے بھی بیٹھے ہیں بھائی،
کیا ان کے نام معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. چلیے اور ایسی ہے کوئی جلدی. جی پہاڑوں کے فرشتے, ہاں ان کا بھی نام نہیں معلوم. اوکے گڈ. ارے یہی زیادہ ہاتھ آپ ہی اٹھاتے بھائی. ہاں بولو عبداللہ. کرامن کاتبین کا نام نہیں معلوم ہمارے, دو لکھنے والے فرشتے رائٹ اور لیفٹ, ان کے نام کیا ہے؟ منکر نکیر. نہیں بیٹے وہ الگ ہے, وہ قبر میں آتے ہیں منکر نکیر. یہ رائٹ لیفٹ میں جو فرشتے لکھتے ہیں نا ہمارے اعمال کو, ہماری ہر چیز کو جو لکھتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں نا وہ, تو یہ فرشتے ان کے نام نہیں معلوم ہوں گے. اور بھی ہیں, یاد کیجیے. ہاں بیٹے بچے کیا ہوا؟ ہاں بھائی بولیے, آپ بھی بڑے بچے ہیں. لیلۃ القدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہاں ان کے بھی نام نہیں معلوم ہم کو. جبریل تو ہیں ایک, اور بھی فرشتے اترتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. اور ماں کے پیٹ کے نہیں معلوم. بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں نا, کیا لکھتے ہیں؟ 4 چیزیں, ان کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم. ایسے بہت ہیں. درود ہم پڑھتے ہیں نا, صلاۃ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچاتے ہیں نا فرشتے درود, ان کا نام معلوم ہے؟ اچھا انسانوں کو بچاتے ہیں, قرآن کی آیت سے ثابت ہے. بعض فرشتے انسانوں کو بچاتے ہیں, ان کے بچانے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ان کے نام. تو اس کا مطلب یہ دوسری چیز ہے کہ جن فرشتوں کا نام آیا ہے, ہم نام کے ساتھ یہ فرشتہ ہے, جبریل فرشتے ہیں, میکائیل فرشتے ہیں, ملک الموت فرشتے ہیں. جن کے نام نہیں معلوم ہے لیکن ہیں یہ معلوم ہے ہم کو, تو بغیر نام کے ہم ان پر ایمان لائیں. نمبر 3, جو صفات کو کیا بولیں گے؟ کوالٹیز, کیریکٹرز, کیریکٹرسٹ. سن کے بولنا ذرا صحیح. صفات سمجھ رہے ہیں نا آپ, کیریکٹرسٹ. تو جو صفات ہیں, ایسے بعض ورڈز کے مجھے سکھائیے انگلش وغیرہ, خیر جو چل. صفات میرا مقصد ایک ہی رہتا کہ میں سامنے والا سمجھے, بس وہی. اسی لیے میں انگریزی ورڈز لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو, کیونکہ وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے, اسی لیے. بہرحال صفات کیا ہیں؟ جیسے پر ہیں ان کے, وہ پروں والی مخلوق ہیں, تو ہم کو پتہ چلا بھائی فرشتے پروں والی مخلوق ہیں. جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا صفت ہمیں معلوم ہوئی؟ کتنے پر ہیں ان کے؟ 600. تو ہم بولیں گے ہم 600 پر والے ہیں جبریل علیہ السلام. تو جو صفات ان کے بتائے گئے ہیں ہم کو, اور بھی بہت سارے صفات ہیں, جیسے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں فرشتے, بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں. تو وہ جو صفات ان کے بیان کیے گئے ہیں, ہم ان صفات پر ایمان لائیں. کتنے ہو گئے؟ 3. حقیقت میں وہ موجود ہیں. نام, بعض کے نام معلوم ہے, بعض کے نہیں معلوم ہے, نام کے ساتھ بغیر نام کے. نمبر 3 صفات. نمبر 4 ان کے کام جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ فرشتہ یہ کام کرتا ہے, یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں, یہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ سب, ہاں کیا ہے؟ اچھا صفات میں ایک بات بتایا, 3rd جو بتایا تھا میں, کہ انسانی شکل بھی اختیار کرتے ہیں, ان کی صفتیں کر سکتے ہیں. جیسے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے بتایا تھا میں, اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم مریم علیہ السلام کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے تھے. سورہ مریم میں ہے, فتمثل لها بشرا سویا, ہے نا عبداللہ آیت. تو جو ہے ایک انسانی شکل میں آئے تھے. کون؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس. تو یہ صفت ہے ان کی. چلیے ان کے کام, جیسے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, صبح شام اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ رکتے ہیں عبادتوں سے. اور کیا کام ہے ان کے؟ ابھی جو بتایا تھوڑی دیر پہلے, پر بچھانا. جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, ان کے لیے پر بچھانا. بندوں کے اعمال نوٹ کرنا, جو ابھی کوئی بتایا نا, رائٹ اور لیٹ, کرامن کاتبین, عبداللہ جو بتایا, کرامن کاتبین, رکنا, لکھنا. درود پہنچانا. ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو وہاں 4 چیزیں لکھنا کام. انسانوں کے اعمال, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھتے تھے, تو پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینے میں اکثر لوگ اللہ کی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کون پیش کرتے ہیں؟ فرشتے، اور وہ بھی ہیں نا جمعرات اور پیر، آپ جانتے ہیں نا، خمیس اور اثنین کو، جمعرات کو فرشتے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی عمل ہے نا، ایک کام ہے۔ ہاں، بارش برسانے والے، ہواؤں کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے، بندوں کی حفاظت کرنا ایک ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ یہ الگ 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 کام جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں، ملک الموت اور ان کی ٹیم، روح نکالنا، اللہ ملک الموت ان کے بندوں کو جسموں سے روح نکالتے ہیں۔ تو یہ سب کام ہے نا یہ۔ پھر وہ قبر میں بھی منکر نکیر بیٹے، وہ قبر میں جو آتے ہیں آ کے 3 سوالات کرتے ہیں، تو یہ سب کام ان کے ہیں۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ 4 چیزیں سمجھ میں آ گیا؟ کون بولیں گے 4؟ چاروں ابھی جو بولا، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزوں پر ایمان لانا۔ 4 پورے بولیے، ایک ہی ہاتھ اٹھا، 2 بولیے، 1 2 شاباش، آپ بھائی یہی یج بولے بولے 4۔ چلیے اب مختصر بعض فرشتوں کے کام۔ جبریل امین علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، ہاں، کیا کام ہے ان کا؟ وحی لے کر آنا اللہ کے فرشتوں کے پاس، ان کا کام تھا۔ 1 میکائیل، کیا کام ان کا؟ بارش برسانا، نوا۔ اسرافیل، سور پھونکنا، ماشاء اللہ۔ ملک الموت، روح قبض کرنا، اللہ اکبر۔ ملک الموت آئیں گے ہاں سب کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس، آپ کے پاس بھی آئیں گے، میرے پاس بھی آئیں گے، ہر انسان کے پاس آئیں گے۔ کب آ رہے؟ کیا ملک الموت بول کے آتے ہیں؟ انصاری صاحب میں آ رہا ہوں بول کے، ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں بول کے۔ نہ ڈاکٹر کو بولتے ہیں، نہ انصاری صاحب کو بولتے ہیں، نہ استاد کو بولتے ہیں، نہ شاگرد کو بولتے ہیں، نہ عالم کو بولتے ہیں، نہ عام آدمی کو بولتے ہیں، نہ بادشاہ کو بولتے ہیں، نہ فقیر کو بولتے ہیں۔ جب بھی حکم ہوتا اللہ کا، آتے روح قبض کر کے چلے آتے۔ بعض لوگ ویٹ کرتے شعبان میں، رمضان آ رہا، اس سال رمضان فل عبادت کرنے والا ہوں میں، اب 20 دن ہے نا ابھی، تو 20 دن کے بعد آپ دیکھیے میرے کو، آپ ایسا، اچھا ٹھیک ہے، اب ابھی تو شعبان ہے، کل شعبان ہے، 20 دن کے بعد دیکھیے آپ مسجد میں نظر آؤں گا، قرآن اتنا پڑھوں گا کہ آپ بولیں گے کیا پڑھ رہے بولیں۔ ایک پلان کر لیتے ہیں کہ رمضان میں خوب عبادت کریں گے، شعبان میں، ہاں نہیں، یہ تو شعبان ہے نا، تو اچھا آپ رمضان تک رہیں گے پھر عبادت کریں گے، گارنٹی ہے؟ آپ نہیں، گارنٹی نہیں ہے۔ پھر آج کیوں نہیں پڑھ رہے قرآن؟ رمضان میں پڑھیں گے قرآن، اچھا آج نہیں پڑھتے، میرا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی، رمضان کی نیت کرنا ایک الگ چیز ہے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں بات کو سمجھنا، میرا کام سمجھانا، آپ کا کام انڈیا میں پرسوں جو سفر ہوا، کئی جگہ بولا یہ کام، میں گلبرگہ، بنگلور میں یہ جملے بولا میں، میرا کام، آپ کا کام، میں میرا کام کروں گا، آپ اپنا کام کیجیے۔ میں سمجھایا، آپ نہیں سمجھے، کس کا پرابلم؟ بولیے بھائی، یہ جملے میرے ریکارڈنگ ہے، ہمارے عبدالعزیز بھائی کے پاس ریکارڈنگ ہے وہاں کے گلبرگہ وغیرہ کی، دیکھیے وہاں جو بھی پروگرام ہوئے ہیں، بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے بھائی، اسی لیے خوشی ہوتی ہے، پروگرام ہوئے ہیں، اچھا لگا مجھے بھی۔ میرا کام سمجھانا، آپ کا کام سمجھنا۔ میں سمجھایا، آپ نے سمجھے، کس کا پرابلم؟ بولیے، آپ کا پرابلم نا۔ میں نہیں سمجھایا یا میں غلط سمجھایا، آپ غلط سمجھے، کس کا پرابلم؟ میرا۔ مجھے پرابلم نہیں چاہیے، آپ کا مسئلہ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پرابلم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے پرابلم، مجھے جنت چاہیے، آپ کو بھی جنت چاہیے۔
سمجھانے والا اپنا کام کرے، سمجھنے والے اپنا کام کریں، اور دونوں مل کر وہ جو سمجھایا گیا ہے کیا بولیں گے، سمجھایا گیا ہے، سمجھ گیا ہے. میں آپ کو فرشتوں کے بارے میں سمجھا رہا ہوں آج، میرا کام، آپ سمجھ رہے، آپ کا کام. اب ہم دونوں کا کام ہے کہ ایمان لانا، اس پر عمل کرنا. میں آپ کو نماز کا طریقہ فقہ سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم دونوں مل کر عمل کرنا. سمجھانے والا سمجھا کے عمل نہیں کیا، نقصان. آپ سمجھائے لیکن عمل ہی نہیں کرے. آپ بولے نماز ایسا پڑھنا، یہ طریقہ، خشوع خضوع، آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، اللہ بچائے رہے بھائی. آپ سمجھے کہ دیکھو نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے تھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ کے اندر وہ خشوع خضوع نہیں ہے، خالی وہ کیا بولتے اس کو، فل ان دا بلینک، بھائی پڑھنا ہے، جا کے 4 رکعت پڑھ کے آ گئے. وہ 4 رکعت میں عبادتوں میں جو روحانیت ہونی چاہیے، خشوع خضوع وہ نہیں ہے آپ کی 4 رکعت میں، کیا فائدہ ہوا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ خوب عبادت کرنی ہے، اور اگر ملک الموت شعبان میں آ گئے تو یہ ملک الموت سے نکلی نا بات یہیں سے نکلی. اسی لیے ریڈی رہیے. وہ مجھے بہت اچھی دکھی ایک بات. کیا بات؟ سلف صحابہ یا تابعین کے بارے میں ہے کہ کسی کا قول ہے، بہت پیارا قول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک الموت میرے دروازے پہ کھڑے ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے، تو میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں. توبہ استغفار، اپنی اصلاح، عبادت، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، فرض کام ادا کرنے میں میں ریڈی رہتا ہوں. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ کا لفظ ہوگا، دروازے کے پاس ملک الموت کھڑے ہیں، آ رہے ہیں میرے پاس میری روح قبض کرنے کے. یہ کیفیت اگر انسان کی زندگی میں ہو نا تو بدل جائے گی زندگی. ہم سمجھتے ہو رمضان آ رہا ہے جب پڑھیں گے، ارے بھائی آج ہی مر گئے تو پھر آج پڑھو نا، آج تلاوت کرو، نیت کرو رمضان کی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج چھوڑ رہے آپ، کل نہیں کر رہے. اسی لیے وہ حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، یہ مہینے کے بارے میں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں شعبان کے بارے میں، یغفل عنہ الناس کثیر من الناس، اکثر لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بول کے. غفلت کس چیز سے غفلت کرتے ہیں؟ عبادتوں سے، اطاعتوں سے. اب دیکھیے، اب صبح سے اب تک، اب یا کل سے اب تک ہم میں سے کس نے قرآن پڑھا؟ کتنا پڑھا؟ رمضان میں پڑھیں گے خوب. کل جمعرات تھے نا، اچھا کل قرآن پڑھے آپ، کل پورا دن چلا گیا. میں اپنے آپ سے پوچھیے، آپ، میں نہیں بولوں گا، آپ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں پڑھا یا نہیں پڑھا. آپ پڑھے یا نہیں پڑھے؟ میں نہیں پڑھا تو مجھے افسوس، کیوں نہیں پڑھا؟ میں پڑھ لیا الحمدللہ، تھوڑا پڑھا، نہیں زیادہ پڑھنا تھا. کیوں نہیں پڑھا زیادہ؟ میں رمضان میں 1 پارہ پڑھتے، 3 پارہ پڑھتے. آپ کل کیوں نہیں پڑھے 1 پارہ؟ 1 آیت پڑھے کل؟ نہیں، کہاں، ٹائم ہی نہیں ملا. اچھا ٹائم نہیں ملا، ختم. یہی غفلت ہے. آپ کو 24 گھنٹے میں چند آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، جمعرات کا دن ختم ہو گیا پورا. واہ، جمعرات کا دن اور رات ختم ہو کے جمعے کی صبح بیٹھے میں ہم یہاں. آپ نے تلاوت نہیں کی اللہ کے کلام کی، اور آپ بول رہے رمضان میں خوب پڑھوں گی. ارے پڑھو بھائی، رمضان تو پڑھتے ہی سب، کون بول رہے نہیں پڑھو؟ جمعرات کو کیوں نہیں پڑھے شعبان کی؟ آج کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کل کیوں؟ پڑھیے، روٹین بنائیے اپنی ایک، کہ کوئی دن، بلکہ دیکھیے، آپ مجھے استاد سمجھتے ہیں؟ ہاں یا نا، جلدی بولیے بھائی. جو نہیں بول رہے خاموش بیٹھے، اس میں کیا ہے؟ انصاری بھائی خاموش بیٹھے ہیں. بولو انصاری بھائی. بعض لوگ سمجھتے ہیں لیکن بولتے نہیں شاید. آپ کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا، آپ کی زبان پہ کیا ہے وہ ہم جانتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، اگر کوئی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے تو کیا کرنا؟ نہیں میں نہیں بولتا ہوں، میرے دل میں ہے. ارے آپ کے دل کا تو اللہ جانتا بھائی، ہم کو کیا معلوم؟ اگر کوئی، اب جیسے یہ منصور ہے، یہ عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ منصور جو شاگرد ہے، مجھے منصور سے محبت ہے، تو میں بول رہا منصور مجھے آپ سے محبت ہے، مثال دے رہا ہوں. منصور میرا شاگرد ہے، محبت ہے، یہ مثال صحیح ہے، غلط نہیں ہے. یہ میں منصور سے محبت کرتا ہوں، عبداللہ سے بھی محبت کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو میں بولوں عبداللہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں خالی دل میں رکھ کے نہیں منصور کو نہیں بولتا ہوں. منصور سمجھیں گا ارے استاد میرے کو بہت چاہتے میرے کو بول کے، نہیں انہیں کہیں غرور آئیں گا تک. ارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو ہے وہ بولو، جو ہے وہ بولو. نہیں، اگر کوئی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بیان کرے. بیان کرنے سے معلوم ہوگا نا،
بیان نہیں کرنے سے کیسے معلوم ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے بات جی؟ اسی لیے وہ ہے نا بولتے ہیں انی احبک فی اللہ، بولتے ہیں دیکھیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، ہمیں آپ کو اللہ کے لیے محبت ہے، الحب فی اللہ۔ بہرحال چلیے، تو یہ غفلت وفلت نہیں کرنا۔ ملک الموت کا دیکھیے ذکر آیا ہے، جو موت کے وقت روح قبض کر لیں گے ہماری، کب ہماری روح قبض ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہے، لہٰذا اب جیسا اب تک کون سی فرض آج کون سی فرض پڑھنا تھا؟ فجر پڑھ لی اپن، الحمدللہ پڑھ لی، صبح فجر اذکار پڑھ لیے، تھوڑی تلاوت ہوئی نہیں ہوئی بھائی، نہیں کرو، کیے بہت اچھا کیے، اچھے سے۔ اب جمعے کا انشاءاللہ زندگی ہے، جمعہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہاں اثر یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہیں؟ ماں باپ، بیوی بچے، حقوق العباد، رشتہ داریاں، وعدے وغیرہ، یہ جو بھی چیزیں ہیں بہرحال، معاملات سب۔ کہیں آفس کا کوئی ضروری کام تھا جو آپ کو آج صبح کرنا تھا، نہیں کرے آپ، اور آپ تنخواہ لے رہے اس کی، بڑے مسئلے ہیں، معلوم ہے بڑے مسئلے ہیں بھائی، آفسوں کو لے کے تو بڑے مسئلے ہیں۔ کیا بولوں میں کیا بولوں میں ہم لوگ دیکھیے ایک مہینہ دیکھیں میں دعوت سینٹر کا امپلائی ہوں، آپ کمپنیوں کے امپلائی ہیں، ہم کو ایک مہینہ تنخواہ دی جاتی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بھی صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں اللہ ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اکیلے میں سوچیں گے تو رونا شروع کر لینا، رونا آئے گا، آپ آنسو نکل جائیں گے۔ آپ کو کس چیز کی تنخواہ دی جاتی ہے؟ وہ کام کیا ہے آپ کا؟ فلاں 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 کام ہے۔ مثال کے طور پر میرا کام ہے کہ بھائی میں ٹرانسلیشن کروں، ترجمہ کروں، درس دوں، میں درس نہیں دے کے تنخواہ لے رہا ہوں، میرا کام ہے درس دوں تنخواہ لوں۔ مثال کے طور پر میرا کام ہے ترجمہ کرو، مجھے آفس والوں نے کہا یہ ترجمہ کرو، میں ترجمہ نہیں کیا، تنخواہ لیا۔ آپ کا کام ہے کہ یہ فائل بنائیے، آپ فائل نہیں بنائے، تنخواہ لے لی۔ آپ کو آپ کی کمپنی نے 10 کام دیے، یہ 10 کام آپ کو کرنے ہیں، اس کے معاوضے میں آپ کو سیلری دی جا رہی، آپ ہر مہینہ 5 کام کر رہے ہیں، باقی کے 5 کام، یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، بڑا مسئلہ ہے۔ میرے ایک بہت اچھے عالم دوست ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، میرے دل کو لگتی ہے نصیحتیں ان کی۔ کل جمعرات تھا نا، چہارشنبے کے دن میں ان کو بولا، میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اللہ جزائے خیر دے، دعوت سینٹر میں ہیں میرے ساتھی۔ چہارشنبے کے دن میں ان کو بولا مجھے نصیحت کرو، وہ نصیحت کی، تو ان کی نصیحت، ہم ساتھی ہیں، ہم دونوں جاتے آتے رہتے ہیں ہم لوگ، تو ان کی ایک بہت اچھی نصیحت تھی کہ بھائی کیا ہم جو تنخواہ لیتے ہیں اس کو پیور حلال کرنے کی کوشش میں رہنا ہمیشہ۔ جو تنخواہ لیتے ہیں آپ لیتے ہیں نا، آپ کیا ڈیوٹی ہے میری، بس نہیں کر رہے تو چھوڑ دو آفس۔ اب ہم دعوت سینٹر میں کام کرتا ہوں، دعوت سینٹر والے مجھے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، یہ کام آپ کا ہے، جمعے کے دن صبح، ٹھیک ہے، پھر منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے آپ کا یہ کام ہے۔ وہ اگر کام نہیں کرے ہم تو ہماری تنخواہ پوری 100% حلال نہیں ہوگی، پھر بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ میں اللہ سے ڈریں، اپنے کمائی کے معاملے میں حلال کھائیں، حلال کھلائیں، پیور حلال۔ بعض لوگ کر رہے ہیں نا ہم کام، اتنے دھوکے ہیں کمپنیوں، سب جانتے ہیں، دھوکے، جھوٹ، لفت دوران شاد کہتے ہیں نا، ہیرا، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے سب۔ کرنے کا کچھ ہوتا ہے، کرتے کچھ ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیے مسائل ہیں ہر کمپنی کے، مجھے معلوم ہے، تو آپ اگر نہیں ادا نہیں کر سکتے آپ سیدھا استعفیٰ دے دیجئے وہاں پر کمپنی میں۔ آپ کو جو تنخواہ دی ہے وہ جو ریال آ رہے ہیں نا وہ حلال ہونا، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، ورنہ ہم دوسرا کام کرنا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے جو ہے ہمارے آفس والوں نے کہا کہ بھائی یہ مہینے میں جو ہے آپ کو ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ 10 جو ہے یا 10 چیزوں کا ایک کتاب دیے سمجھو مجھے، اس کا ترجمہ کیجیے آپ۔ میں ترجمہ نہیں کر سک رہا ہوں، ہر مہینے مجھے بول رہے کہ ترجمہ کرو، نہیں کر رہا ہوں میں، تو میں سیدھے آفس والوں کو بولوں کہ بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، دوسرا کام کروں۔ اجازت دے رہے آفس ادارے والے، ٹھیک ہے، نہیں وہ بھی نہیں دے، نہیں کرنا ہی کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر آپ سیدھا بولا میں معذرت، دوسری جگہ جاب ڈھونڈ لو، پھر ختم، کیونکہ میں نہیں کر سک رہا ہوں نا کام، یا آتا ہے نہیں کرتا ہوں، یا نہیں آتا ہے کرتا، بڑے مسئلے۔ جھوٹی سرٹیفکیٹ بھی لے کے آتے، سنا میں تو انڈیا کچھ کا کچھ لے کے آتے، جو جاب کے لیے جھوٹی چھوٹی سرٹیفکیٹ لا کے پوری زندگی بھر کماتے،
سرٹیفکیٹ کیا لے کے آیا؟ MBA کی. آپ MBA ہیں؟ آپ MBA کی سرٹیفکیٹ لا کے آفس والوں کو بتا کے جو ہے MBA کی نوکری کر رہے ہیں. آپ ہے کیا؟ آپ جو ہے MBA نہیں، آپ بیچلر ہیں. ماسٹرز کی سرٹیفکیٹ لا لیا. کیا بولتے اس کو؟ کمپاؤنڈر ہے، ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ لے کے آئے. کمپاؤنڈر بولتے کیا بولتے اس کو؟ ہمارے پاس کمپاؤنڈر بولتے نہیں. کمپاؤنڈر ہے، ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ بنا کے ڈاکٹر بن کے زندگی گزارے. اللہ سے ڈرو بھائی، کیا ہے، چھوڑو نوکری، دوسرا بھائی موس کا دھندا کریں گے. موس کا بزنس، فروٹ بزنس. پھر کیا حلال. اللہ تعالیٰ دعا کرے میں بھی اور آپ بھی ہم سوچیں تنہائی میں، مرد جو کام جاب کرتے ہیں، ہمیں جو پیسے مل رہے ہیں وہ حلال ہو، بس وہ حلال ہو. اس کا حلال کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اس کی جو روٹی کھائیں گے حلال پیسوں کی، چاول کھائیں گے، بیوی بچوں کو کھلائیں گے نوالا حلال کا، اس کا مزہ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حرام کمائی سے ہمیں محفوظ رکھے. ملک الموت، مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے. ان کا کام جہنم کے داروغے کا. یہ کام کے ساتھ رحم کے مادر رحم میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے، اس کے 4 مہینے کا، وہ جو ابھی بتایا نا تھوڑی دیر پہلے، وہ ایک فرشتے ہیں. نام نہیں معلوم، لیکن وہ لوگ کام کرتے ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ کہ چار ہے نا، اس کا رزق لکھنا اور چیزیں لکھنا. ٹھیک ہے، 4 چیزیں کیا ہیں؟ ہاں، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے لکھنا، اس کا رزق لکھنا، اس کی عمر لکھنا، اس کا عمل لکھنا، یہ سب لکھنا. چلیے، بنو آدم کے اعمال کی حفاظت کرنا اور اس کو نوٹ کرنا. میت جب قبر میں رکھا جاتا ہے وہ، اچھا، قبر میں جو آتے ہیں فرشتے وہ بھی منکر نکیر. اسرائیل، لوگوں میں مشہور ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت، ان کا نام ہے اسرائیل. اسرائیل عین سے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ نام کسی آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں. اس سلسلے میں نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے، بلکہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. تمہیں موت دیتے ہیں وہ موت کا فرشتہ. ملک الموت، موت کا، یہ نام آیا ہے ملک الموت، یہ قرآن میں ہے. اسرائیل نام نہیں ہے ان کا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو، سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو قوی کرے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑے. کیسے پڑے گا اثر؟ آ رہی ہے بات انشاءاللہ آگے. فقہ میں ہم نے اذان پڑھی، اذان تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے. اور اذان مؤذن کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ہم نے پڑھا تھا. یاد ہوگا نا آپ کو؟ مؤذن کے اندر کیا کوالٹیز، کیا صفات ہونی چاہیے وہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اذان کی صفت کیا ہے وہ تو معلوم ہے. سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اقامت وہی معلوم ہے نا، اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. بعض لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، معلوم آپ کو کیا؟ اقامت دوہری دیتے ہیں. اقامت دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں مسجدوں میں ہوتی ہے بہت دوہری اقامت. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے دوہری اقامت؟ نہیں. چلیے، اچھا، تثویب معلوم آپ کو؟ تثویب، فجر کی اذان سنیں، رمضان میں تو سنتے، شعبان میں نہیں سنتے. نہیں بڑے مسئلے ہمارے، اللہ پابند بنائے بھائی. انسان اپنے اعمال کی طرف اگر غور کر لے نا کافی. مسئلہ کیا ہے؟ میں فلسطین میں یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، ایسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، ویسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، نارتھ میں ایسے ہو رہا ہے. کیا باتیں کر رہے بھائی؟ اندر میرا کیا ہے؟ میرا اپنا کوئی فکر نہیں. ان کی وہ مسلمان یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اپنی خود کا، آپ کا اپنا کیا ہے؟ اپنی فکر. مجھے میری فکر ہی نہیں ہے. اپنی اصلاح کی فکر، اپنی تربیت کی فکر کہ چلو میں نماز پڑھ رہا ہوں پابندی سے، جیسا پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے.
میری نمازیں کیسی ہیں، میری عبادت کیسی ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسے ہے، میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کتنی پابندی میری زندگی میں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی دنیا کی فکر پوری. بیٹھ کے بات کرتے نا، اب بولا پورے ورلڈ کے مسلمانوں کا درد بیچارے کے دل میں نظر آ رہا، پورے ورلڈ کے مسلمانوں کا درد ہے، آپ کا اپنا درد کہاں ہے؟ میں کیا ہوں؟ پڑھا، میں ادھر پڑھا، قرآن پڑھا، ذکر کیا، ماں باپ سے بات کیا، ماں باپ کو پیسے بھیجنا تھا بھیجا، کیا ہے؟ میری اپنی زندگی ہے، بیوی کا حق ادا کیا، بچوں کی تربیت کر رہا ہوں میں. ارے جو ضروری کام ذمہ داریاں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کو وہ فلاں کنٹری میں مسلمانوں کو بہت تکلیف ہے، وہ تکلیف کی تکلیف ہے. ارے بھائی وہ اچھی چیز ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے. مسلمان ایک جسد ہے، واحد کی جزا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اب وہ ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں. میں شوہر ہوں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں امپلائی ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں عالم ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں طالب علم ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں بیوی ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں بیٹا ہوں، میرے ماں باپ ہیں. میں بیٹی ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ ماں باپ وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے چیزیں. دیکھیے جو چیز جنت میں لے جائے گی نا، اس کی فکر ہم کرنا. جس کی پوچھ ہے قیامت کے دن، حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے پاس، اس کی فکر کرنا، اس کو ٹھیک کرنا. اپنے مسئلے، عبادات، معاملات ہمارے ٹھیک کرنا ضروری ہے. ہماری دیکھیں نمازیں کیا ہیں، ہم کیا، میں دمام میں بہت پہلے بولا تھا ایک مرتبہ، دمام میں پروگرام میں، ہم کیا سمجھتے 5 نمازیں میں پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ گیا، پابند ہوں میں بہت. اللہ اکبر، کیسا آیا دیکھیں شیطان. 5 نمازیں پڑھ کر خود کو بہت بڑا پابند سمجھ رہا ہوں میں. 5 نمازیں مطلب سنت موقعہ کے ساتھ. بھائی سنت 12 رکعت سنت موقعہ ہے، فجر کی سنت فرض، ظہر کی سنتیں فرض، عصر کی فرض، مغرب کی فرض سنت، عشاء کی فرض سنت، وتر. پابند ہوں میں بہت بڑا. شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے معلوم ہے. اب بتا رہا دو یاسر جابری تم تو 5 وقت کے نماز کے پابند ہو، اور کیا چاہیے؟ سلامت اللہ. نفل عبادتیں کہاں ہیں؟ ارے یہ تو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، صرف اس سے جنت ملے گی کیا مجھے؟ صرف گناہوں سے میں بچ رہا ہوں یا نہیں؟ توبہ استغفار میری ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو حقوق ہیں، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میری ذمہ داریاں آفس کی، یہ تمام چیزوں کا کیا ہے؟ حقوق میرے. ماں باپ بھی میرے راضی نہیں ہیں، مجھ سے خوش نہیں ہیں. پوری دنیا کو خوش کر رہا ہوں، ماں باپ ناراض ہیں میرے. میرے دوست پورے مجھ سے خوش ہیں. بعض لوگ کیا کرتے، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے، بیوی پر ظلم کرتے. کئی مسئلے ہیں. آپ دوستوں میں پوچھو، ارے ہیرا ہے ہمارا دوست، ہیرا. بیوی سے پوچھو، چور ہے نمبر 1، ظالم ہے. بیوی کیا بولتی؟ ظالم ہے میرا شوہر، ظلم کرتا ہے مجھ پر. آپ لوگوں کو نہیں معلوم یہ کتنا ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے مجھے. باہر جو ہے ہیرو ہے دوستوں میں. کیا ہے دوستوں میں؟ دوستوں کو خوش نہیں بھی کریں گے تو جہنم نہیں ملے گی. دوست خوش نہیں ہے مجھ سے، ناراض ہیں دوست، میرے دوست، جنت ملے گی؟ جنت سے محرومی ہو جائے گی. بیوی بچوں کو میں خوش نہیں. خوش مطلب بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. پوچھو گی اس کی. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تمہارا جو سرکل تھا، دوست تھے، وہ سب خوش تھے نہیں تھے تم سے؟ پوچھے گا اللہ. یا یہ پوچھے گا تمہاری بیوی کا حق تم نے ادا کیا، بچوں کا حق ادا کیا، حلال کھلایا ان کو، دین کی تربیت کی؟ بولو. مار رہا، ستا رہا، گالیاں دے رہا بیوی کو، گھر میں اکیلے میں ڈرا کے رکھا ہوا ہے بیوی، اور جو ہے ظلم کر رہا ہے بیوی پر، لٹرلی ظلم کر رہا ہے. اور باہر جو ہے بہت اچھا نیک. نہیں، رسول نے کیا فرمایا؟ خیرکم لاہلہ وانا خیرکم، تم میں سب سے اچھا ہے وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. رسول نے فرمایا. ارے سب چیزیں غور کریں. فجر کی جو اذان دی جاتی ہے اس میں جو ہے الصلاۃ خیر، اس کو بولتے ہیں تثویب، الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے. اچھا، اذان سنیں گے تو ہمارے لیے شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ جب اذان ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میٹنگ رکھنا ہے اس وقت. اذان شروع ہوتے میٹنگ شروع ہونا نہیں، اذان ہو تو روکنا بات کو اپنی. میٹنگ میں بھی ہو تو روکنا، بات چیت ہو، گفتگو ہو تو روکنا. کیا کرنا پھر؟ اذان مؤذن کا جواب دینا. جواب مطلب سوال کر رہے ہیں کیا مؤذن صاحب؟ کیا مطلب جواب دینا؟ متابعۃ المؤذن. ہاں بولو بچوں، اذان سننے کے بعد کیا کرنا؟
کیا جواب کیسا دینا عبد الرحیم؟ ہاں کیا پیچھے سے آواز آ رہی؟ دہرانا جو وہ کہتے ہیں، اللہ اکبر تو اللہ اکبر. یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اللہ، جب تم اذان سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. اللہ اکبر تو اچھا کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے اذان؟ 2 منٹ. آپ 2 منٹ منہ بند کر کے، اور گھروں میں اکثر رہتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے تو گھر میں تربیت کرنا، بیوی بچے، 1 منٹ سٹاپ، اذان ہو رہی، بچوں کو بولنا بیٹے نہیں بات نہیں کرنا ابھی، سنو، ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں چلو سب اذان کا جواب دو. دے دیا اذان. اذان کا جواب دینے کے بعد دعا پڑھ لی. اس کے بعد ہاں بولو، ہاں بیٹو بچے کھیلو، چلو ہاں بیگم بولو کیا بول رہے تھے. یہ تربیت ہوتی ہے. کھیل رہے بچے، اذان ہو رہی، بچوں کو ابا ہی جواب نہیں دے رہے تو بچہ جواب دے گا. سکھانا بچوں کو کہ کب کیا کام کرنا ہے، اذان کے وقت اذان کا جواب دینا، یہ شریعت کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. چلیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب مؤذن کہتے ہیں تو کیا کرنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. معلوم ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب خوشخبری سنیے اذان کا جواب دینے والوں کے لیے، سنیے گڈ نیوز. چلیے اس کے بعد بریک لیجیے آپ. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو مؤذن کو تو وہ کہو جو مؤذن کہتا ہے، مطلب جواب دینا جس کو، پھر مجھ پر درود پڑھو. جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ ایک جگہ ہے جنت میں. وسیلہ جنت کی ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہی بندے کو دینے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ بندہ بنوں گا. جو میرا امتی اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا اب کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ نمبر 1، اذان سنتے کیا کرنا؟ اذان شروع ہوگی، ہاں جو موضوع صاحب ہاں اذان کا جواب دیے، اس کے بعد درود بھیجنا. دیکھیں ترتیب ہے، الٹا کریں، پہلے درود بھیجے بعد میں اذان دیے تو اذان کے بعد درود، اذان کا جواب دینے کے بعد درود کے بعد دعا، وسیلے کی دعا. رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ، رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں. ہم اللہ کے سے مانگ رہے کہ اللہ ہمارے نبی کو وہ جگہ دے، وہ ہے نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ، آتی دے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابعثہ، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا. خوشخبری کیا ہے؟ جو درود 1 مرتبہ پڑھے گا ایک خوشخبری کیا ہوگی؟ 10 رحمتیں آگے. اور جو اللہ سے وسیلہ مانگے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو کیا ہوگا؟ شفاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ایک روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث ہیں، یہ اسی معنی کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی، ابھی جو میں بتایا سنیے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس تو میرے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی. بریک میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ چائے پیتے نا؟ پی لیے چائے؟ بولیے بھائی جلدی. تو پھر کیوں بریک؟ جس کو واش روم جانا ہے آج بریک نہیں بھائی، جس کو واش روم جانا ہے مجھے بغیر اجازت کے دروازہ کھلا ہے جا کے آ جائیے.
ٹھیک ہے، پڑھنا ہے سب. جس کو واش روم جانا ہے بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. پھر واش روم کے بعد پھر آ جانا سلام کر کے اندر، جا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. چلیے، اذان اور اقامت. جس کو چائے پینی ہے کیا بولنا، پینا نہیں پینا، گرنے کا مسئلہ ہے نا، پی لیے نا چائے ناشتے کے ساتھ. بولیے بھائی، ارے رمضان میں نہیں ہوتا یہ درس، یہ ابھی چلیے الحمدللہ جزاک اللہ. نہیں پیے تو بھی بعد میں پی لے سکتے ہیں. الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کر دی جاتی ہے. تو اذان کے بعد آپ مسجد میں بیٹھیے، دعا کیجیے اللہ سے، یا خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کر سکتی ہیں؟ یا یہ خاص ہے مسجد میں بیٹھ کے دعا کرنے کے لیے؟ نہیں، گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ. گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں الحمدللہ اذان سن لیے، جواب دے دیے، دعا پڑھ لیے، اس کے بعد اقامت چونکہ اور 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ دعا رد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو جو بریک دیا جاتا تھا اس میں کیا ہے، تھوڑا سا میں بھی پانی پی لیتا تھا، تھوڑی چائے پیتا تھا. تو ابھی میں پانی پیوں گا، مسئلہ نہیں ہے، درس دیتے دیتے. چائے کا مسئلہ نہیں ہے، ویسے رستے میں چائے ہو گئی ہے اور ایک چائے میں بعد میں پی لے سکتا ہوں اگر مجھے پینا ہے تو، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے بھی جو پڑھا رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ جو ہے اذان کے الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر بولتے ہیں. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر اور دیتے ہیں کمپنیاں وغیرہ میں، آپ جاتے نہیں ہم کو. یہ اللہ اکبر صحیح ہے یا اللہ اکبر بولیں گے اذان میں؟ یہ یاد رکھیے. یا ایک اور بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، با کو کھینچ رہے، مت کر رہے. صحیح ہے؟ اللہ اکبر بولنا ہے. اچھا، اگر کوئی یہ کہ اللہ اکبر، صحیح غلط بولیے، اللہ اکبر ہے بس. ٹھیک ہے. چلیے، اقامت کے وقت کچھ کہنا ہے، حدیث سے ثابت ہے اقامت ہو رہی ہے. نہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں قد قامت الصلاۃ، جزاک اللہ خیر، اللہ بریک کا کام کر دیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی بھائی، خیر اللہ ہے آپ، جزاک اللہ خیر. بعض لوگ قد قامت الصلاۃ جب ہوتی ہے نا، قد قامت الصلاۃ بولتے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ بولتے. صحیح ہے یہ؟ نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اقامت شروع ہو گئی، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، قد قامت الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں. دیکھا؟ صحیح ہے؟ کب اٹھنا؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اقامت شروع ہوئی، کب اٹھنا؟ شروع، اقامت شروع، اٹھیے، ویٹ مت کیجئے قد قامت الصلاۃ پر. اگر ہم سفر میں ہو، نماز کا وقت داخل ہو جائے، اذان دینا ہے یا نہیں دینا؟ اذان سنائی نہیں دی، مسجد نہیں، ایسے راستے میں ہے، دیں گے. ٹھیک ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو جب وہ سفر میں تھے کہ اذان دو. ٹھیک ہے. عورتیں اذان دے سکتی ہیں، خواتین اقامت. عورت کو شوق ہوا چلو آج میں اذان دیتی ہوں، نہیں، اقامت نہیں. ٹھیک ہے. چلیے، اگر دو نمازیں ہم جمع کر کے پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر، تو ہر نماز کے لیے الگ اذان دینا چاہیے اقامت، یا ایک اذان کافی ہے؟ تو سنیے، نہیں، الگ الگ. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے، اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر آپ نے ظہر پڑھی، پھر اقامت ہوئی. دو اقامت، مطلب اذان تو ایک ہوگی، اقامت الگ الگ. ہر نماز کے لیے اقامت الگ دی گئی. مزدلفہ میں بھی آپ نے مغرب اور عشاء پڑھی تھی، تو مغرب کے لیے، ویسے حج کا موسم آ رہا ہے قریب میں، تو بہرحال یہ حج میں مسائل میں بتائے جاتے ہیں اکثر. مزدلفہ میں جو ہے مغرب اور عشاء پڑھیں گے نا، تو مغرب کے لیے اذان دیے، اقامت بھی کہیں گے، عشاء کے لیے بھی اقامت کہیں گے.
اقامت دینے والا بھائی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، جزاکم اللہ خیر. جو بھی پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دائنے ہاتھ سے پئیں، کیونکہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ. اچھا، جو اقامت کہنے والا انسان ہوتا ہے وہ پہلی صف میں ہو یا دوسری صف میں، تیسری صف میں ہو، دور ہو یا قریب ہو؟ قریب ہو. اچھا، اقامت دینا کس کا حق ہے؟ جو اذان دے وہی ضروری ہے کہ اذان دینے والا ہی اقامت دے یا دوسرے بھی دے سکتے ہیں؟ دوسرے بھی دے سکتے ہیں. اچھا، اذان ہم سن نہیں رہے مسجد میں، مسجد کی اذان نہیں ہے، ٹیب میں، فون میں اذان کہیں سے آ رہی ہے، ریکارڈڈ نہیں بول رہا ہوں میں، ریکارڈنگ نہیں. آپ جو ہے جیسا اب ٹی وی ہے یا لیپ ٹاپ، مکہ کی اذان شروع ہو گئی، آپ دیکھ رہے لائیو دور سے، آپ جدہ میں ہیں، مکہ کی اذان ہو رہی ہے، اب وہ اذان کا جواب دے سکتے نہیں؟ دے سکتے، دے سکتے. ریڈیو میں اذان ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ریڈیو میں اذان ہو رہی ہے، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دینا چاہیے جواب. ٹھیک ہے. ریکارڈڈ اذان ہے جیسا فونوں میں اذان ہوتی ہے بالوں کی، اس کا جواب دینا سنت نہیں ہے، کیونکہ وہ اذان دے نہیں جا رہی ہے. پہلے پتہ نہیں کب کی کون سی زمانے کی اذان ہے جو ریکارڈ کر دی گئی ہے اس میں، لیکن ریڈیو میں، ٹی وی میں جو میں بات بتا رہا ہوں وہ ہو رہی ہے اذان وہاں پر، جو آپ اپنی سٹی میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. بسم اللہ. جو آپ اپنے شہر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. چلیے، کیا وہ کون سی اذان بولتے ہیں اس کو؟ ہاں بھائی، سیٹلائٹ سے اذان دی جا سکتی ہے؟ اذان نہیں دے رہے، خالی ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا پوری مسجد؟ نہیں، اذان دینا ہے، مشروع ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، اس کا خاص خیال رکھنا. اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہو گیا اذان کا فقہ میں. چلیے، حدیث. اللہ اکبر. وما ادراکم الحدیث. سنیے حدیث نمبر 13. سب خیریت سے ہے نا؟ طبیعت وغیرہ صحت وغیرہ سب کی اچھی ہے نا؟ جس کی صحت اچھی نہیں ہو، کلینکس ہیں یہاں پر جدہ میں، وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور صحت بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے استاد مانے یا نہ مانے، میں ایک نصیحت کروں گا، کیا کچھ چیزوں کا خیال رکھیے جو میں اپنے لیے جو چاہ رہا ہوں آپ کے لیے بھی وہی پسند کروں گا، کیونکہ آپ میرے بھائی بہنیں ہیں سب، اگرچہ شاگرد ہوں تب بھی بھائی بہنیں ہیں. نیند وقت پر لیجیے آپ. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہوں گے بھائی ہمارے باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں، بول کے کر سکتے نا بھائی. اور یہ پوری تائید کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر یا جو بھی ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر معلوم ہے اور کونے نہیں معلوم. نیند پراپر لیجیے آپ، نیند جتنی چاہیے اتنی لینا چاہیے. نیند میں خلل ہوگا، صحت پہ اثر پڑے گا بہت. فوڈ، غذا کا خاص خیال رکھیے. نہیں میں ناشتہ نہیں کرتا بھائی، میں لنچ نہیں کرتی ہوں، میں ڈنر نہیں کھاتی ہوں، یہ سب نہیں. جو غذا جتنی چاہیے اچھی ہیلتھی غذا لیجیے آپ. کتنے ہو گئے؟ 2. نمبر 3 جو ہے، خیر میں اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا ہے نا، فرائض نفل وغیرہ، اس سے بھی صحت اچھی رہتی ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ لیکن اس کے لیے نہیں کرنا، ارے سجدہ کرے تو صحت اچھی رہتی ہے، بلکہ سجدے کر رہے ہو یا وہ روزہ رکھے تو جو ہے صحت بہت اچھی رہتی کہتے ہیں. تو صحت اچھی رکھنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، لیکن اس کے بینیفٹ ہے وہ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا، ٹینشن. ارے کیا یاد آئی بھائی، وہ یہ پچھلے سفر میں ایک بات بتایا تھا، یہ نہیں بولا شاید، یہ پتہ وہیں بولا میں. ایک پرابلم آتی، فائنینشیل ایشو، بچے بیمار، بچی کا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا، آفس والے بول رہے یہ لاسٹ منتھ ہے آپ کا، نیکسٹ منتھ ہم کسی اور کو ہائر کریں. ایک پرابلم آئی. پرابلم آنے کے بعد کیا ہے، سٹریس لیتا آدمی. بولا یہ یہاں نہیں بولا، یہاں بولا تھا. کچھ سر ہلا رہے، کچھ سر نہیں. وہاں بولا، یاد ہے؟ وہاں کا ریکارڈنگ ہے. اچھا، پرابلم آئی،
اسٹریس لیے، اسٹریس لیے صبح شام 1 مہینہ بول دیے، 1 مہینہ بول دیا اب کیا کرنا، کیسا کرنا، بچے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے. 1 مہینہ بول دیا، اب 1 مہینے کے بعد کیا کرنا، جاب مل رہی نہیں کر رہے آج کل. اسٹریس. ارے یہ لڑکی والے بول دیے، لڑکے والے بولے سوری بھائی آپ کی بچی ہمارے کو سمجھ میں نہیں ہے. رشتہ ہوتے رک گیا. اب سوچ رہے صبح بھی سوچ رہے، شام میں بھی سوچ رہے، رات میں بھی سوچ رہے، صبح بھی سوچ رہے، صبح بھی سوچ رہے، رات میں سوچ ڈپریشن میں چلے آتے. سمجھے؟ پرابلم آئی، اے سی کھول دیجیے نا ذرا. پرابلم آئی تو اسٹریس نہیں لینا، اسٹریس لیتے ڈپریشن میں چلے آتے ہیں. پرابلم آئی تو کیا کرنا؟ ایک پرابلم آ گئی، مقدر تھی، کیا کرنا؟ وہ آفس والے لیٹر دے دیا، بچے لڑکے والے جواب دے دیے کہ بھائی لڑکی نہیں سمجھ میں، کیا کرنا؟ قدر اللہ وما شاء فعل، مقدر ہے یہ چیز. ہم ریجیکٹ کیے رشتہ، وہ لوگ ریجیکٹ کر دیے. اچھا میں آفس والوں کو بولا کہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں، لیٹر دے دیا، کیا کریں گے؟ وہ نہیں بھائی ہم دوسروں کو ہائر کر رہے ہیں، ایسا ایج کا مسئلہ ہے آپ کا، فلاں ہے، یہ ہے. کیا کرنا؟ پریشان نہیں ہونا. ان مع العسر، یہ عسر ہے، اس میں صبر کرو، آگے یسر ہے انشاءاللہ. چلیے. عن عمر رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود، اللہ اکبر، فقبله فقال انی اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك. رواہ البخاری. کیا حدیث ہے بھائی، ہر حدیث زبردست ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی. کس کی روایت؟ عمر. عقیدہ دیکھی، مجھے بہت پسند ہے عقیدہ. آپ کو بھی پسند؟ توحید سمجھو، توحید پڑھو، توحید پڑھاؤ، توحید کے مطابق زندگی گزارو. نعمت ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ پورے توحید پہ ہے. اللہ کا کرم کہ اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا. عقیدہ دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے حجر اسود کے پاس آئے حج کے موقع پر. آ کر کیا ہوا؟ بوسہ دیا اس کو. حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، معلوم نا؟ عمرے میں بھی دینا، حج میں بھی دینا. کب دینا؟ طواف جب شروع کرتے ہیں بھائی. وہ کراؤڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی آپ کو وہاں جانے کی. بہرحال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آ کر بوسہ دے کر کہتے ہیں انی اعلم انک حجر. کیا جملہ ہے دیکھیں. ہاں، بے شک میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. کیا بول رہا؟ بے شک میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے، میں تجھ کو بوسہ نہیں دیتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقیدہ دیکھیے. حجر اسود کہاں کا پتھر ہے؟ ہاں، انڈونیشیا کا، بنگلہ دیش. جنت کا پتھر حجر اسود، اس کو کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے. کیا ہے؟ نہ فائدہ تیرے پاس نہ نقصان. تو پھر بوسہ کیوں دے رہے؟ بوسہ فائدے کے لیے نہیں دے رہے کہ بوسہ دیں گے تو صحت ہوگی، ہیلتھ اچھی رہے گی، جسم کی بیماریاں چلے جائیں گی. نہیں، عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے. اسٹون، اسٹون صحیح ہے، ایک پتھر ہے بس. نہ نقصان تیرے پاس نہ فائدہ تیرے پاس. سر کیوں بوسہ دے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تجھے بوسہ دیتے. بس اتباع، فالوئنگ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا اس میں یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیجیے. دین میں ہے نا بوسہ دینا، شریعت میں ہے. بس
ہم جو ہے یہ دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کا حکم ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیا بوسہ، ہم بھی دے رہے ہیں بوسہ بس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں بتایا یہ کہ پتھر ہے، نقصان فائدہ نہیں دے سکتا؟ عقید توحید کی حفاظت۔ زمانے جاہلیت کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ پتھروں کو برکت والا سمجھتے تھے، درختوں کو برکت والا سمجھتے تھے، اس سے فائدہ اور نقصان کی امیدیں رکھتے تھے، نقصان سے بچائے گا، فائدہ پہنچائے گا۔ وہ معلوم ہے نا وہ کیا ذات انوات، ایک بیر کا درخت، وہ ایسے اور بھی ان کا جو ہے عقیدے تھے زمانے جاہلیت کے مشرک۔ عمر رضی اللہ عنہ اس عقیدے کی جڑ کاٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے پتھر میں، کوئی نقصان نہیں ہے، صرف نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، ہم بھی بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تیرے اندر فائدہ ہے یا تو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ جب جنت کا پتھر فائدہ نہ پہنچائے، نقصان سے نہ بچائے، تو درگاہ کی مٹی کیسے، درگاہ کے پتے کیسے فائدہ پہنچائیں گے آپ؟ درگاہ کی مٹی، مدینہ کی مٹی، مدینہ کی مٹی بھی بولتے نہیں، برکت والی مٹی۔ درگاہ میں جھاڑ ہے اگا، کس کا جھاڑ؟ نیم کا درخت۔ وہ جھاڑ، ایک تو ایک درگاہ میں جھاڑ، درگاہ کی باؤنڈری میں جھاڑ، نیم کا، پتے نیم کے، کڑوے رہتے میٹھے رہتے، وہ میٹھے رہتے کہتے ہیں۔ میں بولا ٹھیک ہے، کھا کے دیکھتا ہوں۔ نیچے گرا ہوا تھا پتا، یہ اس جھاڑ کا ہے کیا پوچھا میں؟ ہاں اسی جھاڑ کا ہے۔ آپ بولے نا میٹھا رہتا بول کے، میں ٹیسٹ کرتا ہوں، ہاں دیکھو کھاؤ، لے کے منہ میں ڈالا، چابا، تھوکا، کڑوا ہے، آپ کا منہ کڑوا ہے، بول جو بولتا بول، قیامت کا دن ہے، تو بھی آتا میں بھی آتا۔ اس کو نہیں بولا، ہاں بولا جو بولتا بول۔ گلبرگہ کی درگاہ کا واقعہ ہے، پرانا، بہت پہلے کیسے عقیدے ہیں۔ وہ پتے کا فائدہ کیا ہے کہتے، پریگننٹ عورت اگر کھا لے وہ پتے تو اس کو جو ہے کیا بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی کہ ہے، وہ عقیدہ لوگوں کا کیا ہے، بےہودہ عقیدہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور طوطے کی خبر کہتے کہ پتھر، وہ بھی پتھر ہے، پتھر کے جیسا طوطا بنا ہوا ہے، اس میں وہ مٹھائی یا شکر وکر ڈال کے لے کے جانا کہتے وہاں سے، چٹانا ان بچوں کو جن کے اندر توتلاپن ہوتا۔ اور میں آپ جا کے کسی سے پوچھ لیجیے، پکی بات بتا رہا ہوں میں جا کے دیکھ۔ اچھا آپ بولیں گے آپ کہیں کو گئے تھے، میرے کو معلوم میں کہیں کو گیا تھا، آپ کو پوچھنا ہے آئیے، نمبر ہے میرا، ان سے لے لیجیے، شاگردوں سے، عزیزیہ میں آئیے، گھر پہ آئیے، بیٹھ کے بتاتا ہوں میں کہیں کو گیا تھا، سمجھ میں آنا؟ اب میں کیوں گیا تھا، میں نعوذ باللہ درگاہ کا، ٹھیک ہے چلیے۔ وہ کہتے وہ عقیدہ، وہ بھی پتھر ہے، وہ تو ایسا ڈیزائن رہتا طوطے کا، طوطا نہیں ہے، پتھر میں طوطا بنا ہوا ہے، اس پہ ڈالنا کہتے شکر، چینی، مٹھائی یا جو بھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو نکال لینا، ایک جا کے بچے کو دینا، بچی کو جن کا توتلاپن ہوتا ہے تو ان کی زبان صحیح ہو جاتی ہے۔ او ہو کیا عقیدہ ہے! یہ جنت کا پتھر کے بارے میں عمر کہہ رہا ہے، عقیدہ ٹھیک رکھیں، فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے جس چیز میں فائدہ رکھا ہے اس میں فائدہ ہوگا، بولیے جلدی، جیسے دوا، شہد، 9.5 ریال 5 لیٹر، بولو بھائی، زمزم 9.5 میں 6 نا، حب سودا، کلونجی، شہد، اللہ نے جس میں فائدہ رکھا ہے اس میں فائدہ ہوگا۔ یہ ڈاکٹرز لوگ بھی ہیں، دیکھیے جس پیناڈول میں اللہ نے شفا لکھا وہ پیناڈول سے شفا ہوگی، جس میں نہیں رکھا 50 کھائے تو بھی نہیں ہوتا۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء۔ اور یہاں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہی میں نے جو بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ عالم یہ جو کام کیا تو وہ اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں جہالت کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہ سمجھیں، جہالت بہت بڑی چیز ہے، علم ضروری ہے، اب یہ ان کے پاس علم نہیں تھا، نئے نئے تھے، تو
تو علم نہیں ہونے سے انسان یہ سمجھے گا کہ حجر اسود کو یہ لوگ بوسہ دے رہے ہیں. تو زمانے جاہلیت میں عرب بھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو قبروں کو بوسہ دیتے تھے, وہ جو بنائے تھے نا لات منات عزا, تو وہی کام یہ بھی لوگ کر رہے. تو یہ ذہنوں میں نہ آ جائے ان کے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا ان کو کہ بھائی یہ جو ہم اس کو بوسہ دے رہے ہیں یہ صرف اللہ کی تعظیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت رکھی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا, لہٰذا ہم بوسہ دے رہے ہیں. اور یہ حج کے کاموں میں سے ایک کام یا عمرے کے کاموں میں سے ایک کام ہے, بس زمانے جاہلیت کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ایک فائدے کی بات, کیا کعبۃ اللہ کی جو حجر اسود کہاں ہے؟ مسجد نبی میں کس طرف ہے؟ تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. اس کے علاوہ جو غلاف ہے اس کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ حجر اسود کے سوا کعبہ کی کسی اور چیز کو بوسہ دینا. رکن یمانی کو آپ چھو سکتے ہیں لیکن بوسہ نہیں دے سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد فائدے کی بات, اس حدیث سے ایک فائدہ معلوم ہو رہا ہے, صحیح اور غلط عقل سے نہیں ہوگا, شریعت سے ہوگا. اللہ کیا فائدہ ہے دیکھیں, التحسین والتقبیح انما هو من قبل الشرع لا من قبل العقل. ٹھیک ہے جی, لے کے جی رکھو بیٹے کو. نہیں مجھے نہیں چاہیے. کیا فرما رہے ہیں علماء؟ التحسین والتقبیح, صحیح اور غلط شریعت کے روح سے ہوگا, عقل سے نہیں. شریعت جس کو صحیح کہے وہ صحیح, شریعت جس کو غلط کہے وہ غلط. شریعت صحیح کہہ رہی ہے لیکن میری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے. کیا عقل کو دیکھا جائے گا؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام صحیح ہے. میرا سمجھنا, میری عقل, میری رائے, اس کا اعتبار نہیں ہوگا. صحیح وہ جو شریعت کی روح سے صحیح, غلط وہ جو شریعت کی روح سے غلط. چاہے انسان اس کو سمجھے نہ سمجھے, چاہے اس میں کوئی مصلحت اس کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. جیسے بعض عبادتوں کا حکم, اب بوسہ دینے کا حکم دیا گیا, کیوں ہے بوسہ دینا؟ اس میں کیا انسان کو فائدہ ہے؟ ان کو نہیں معلوم. اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا حکم دیا گیا؟ ہاں, کیا تعلق ہے دونوں کا؟ مجرد عبادت ہے, حکم ہے کرنا, ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ ہم کو سمجھنا, ہم جو سمجھے وہ دین ہے. نہیں, جو دین ہے وہ دین ہے, ہم سمجھو یا نہ سمجھو. سمجھے تو اچھا ہے, نہیں سمجھے تو الگ مسئلہ. چلیے, حجر اسود کو جو چھو کر بوسہ دینا ہے, کون سا ہاتھ, کون سے ہاتھ سے چھونا اس کو؟ سیدھے ہاتھ سے. وہ تو معلوم. اگر موقع نہ ملے بوسہ دینے کا تو ہاتھ سے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور دین کے جو امور ہوتے ہیں اس میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اتباع کرو. جو چیز دین کی تسلیم اور اتباع, تسلیم اور اتباع, دین میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لو آپ اور اس کو فالو کرو. یہ دو کام کرنا ہے. دیکھیے, تسلیم کی جگہ رد نہیں کرنا, اتباع کی جگہ ابتداع نہیں کرنا, یا مخالفت نہیں کرنا یا ترک نہیں کرنا. تسلیم کی جگہ انکار سمجھیے, آپ ایکسیپٹ کیجئے, ریجیکٹ مت کیجئے. نہیں یہ کیسی بات ہے دین کی, ریجیکٹ نہیں کریں گے آپ, اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اور اتباع کی جگہ مخالفت نہیں آئے گی یا ابتداع نہیں آئے گی. جو کہا گیا ہے کرنے کے لیے, بوسہ دینا ہے بوسہ دے دیجیے, بس ختم. ٹھیک ہے. یہ کمال تعبد ہے, چاہے سبب اور حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اللہ تعالی ہم سب, اسی کے ساتھ یہ حدیث کا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ کیا دین کو صحیح سمجھیں, دین پر عمل کریں اور شریعت کو فالو کریں. اس کے بعد الدروس المہمہ لعامۃ الامہ. الحمدللہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے. دیکھیے اس میں جو ہے, اللہ جزائے خیر دے, شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب, اس میں ہم نے عقیدہ پڑھا, فقہ پڑھ لیا. یاد ہے نا, میں بار بار بتاتا ہوں اکثر. اس کتاب میں 5 سبجیکٹس ہیں, 5 چیزیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ عقیدہ ہے, پڑھ لیا ہم, مختصر. فقہ, وضو اور غسل اور نماز کے احکام پڑھ لیے. تیسری چیز کیا ہے؟
نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، الدروس المہمہ کا پوچھ رہا ہوں میں. اہم دینی اسباق جو کتاب ہے، اہم دینی اسباق، اس میں 5 سبجیکٹس ہیں. ایک ہے عقیدہ، نمبر 2 ہے فقہی مسائل، نہیں، نمبر 3 ہے اسلامی آداب، نمبر 4 ہے اسلامی اخلاق، نمبر 5 ہے جنازہ اور اس کے مسائل. الدروس المہمہ 5 چیزیں ہیں. تو ہم نے اس میں کیا کیا پڑھ لیا؟ عقیدہ پڑھ لیا، ایمان وغیرہ سب. الدروس المہمہ کتاب کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد فقہ میں وضو طہارت پڑھ لیے، اس کے بعد اسلامی آداب اور اسلامی آداب پڑھ لیے. اب اخلاق پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ نہیں، آداب پڑھ رہے ہیں. فن کیا پڑھ رہے ہیں؟ آداب. اسلامی آداب میں ہم پہنچے تھے، یاد ہے نا، وہ ماں باپ کے ساتھ ادب. وہ پڑھ لیے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب کیسے ہونے چاہیے، اس کی اہمیت. ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کے ساتھ ادب کرنا. اب ادب 2 چیزوں میں ہوگا، بتایا تھا شاید میں، قول اور فعل. ہم ماں باپ سے جو بات کرتے ہیں، زبان کا جو استعمال کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، وہ ادب با ادب، اس میں بے ادبی نہ ہو. تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے. یہاں بات چونکہ ماں باپ کی ہو رہی ہے، ہماری زبان ماں باپ کے لیے کیسے استعمال ہو؟ ادب والی، نرم لہجہ، اونچی آواز میں نہیں، کم دھیری، نرم لہجہ اور دھیمی آواز، اور تکلیف دہ باتیں نہیں زبان سے. ماں باپ، ماں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سے، آپ کیسی بات کر رہی ہو، بیٹی ہو آپ، بیٹا ہے آپ، بیٹے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، زبان ایسا یوز کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. کتنی بڑی غلط بات ہے، نہیں کرنا ایسی بات. تکلیف ماں باپ کو نہیں دینا، ماں باپ ہے وہ. تو قول ہمارا صحیح ہو. فعل میں کیا ہے؟ فعل مطلب کام، حرکتیں ہمارے. بہت سارے بچے اپنی حرکتوں سے ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. زبان الگ ہے، وہ تو بتائیے. فعل سے بھی نہیں. آپ کوئی ایسی حرکت مت کیجئے جس سے ماں باپ آپ کی تکلیف میں ہوں، ان کو اذیت پہنچے، ان کو دکھ پہنچے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ 2 چیزوں کا، یہ بر الوالدین میں یہ چیز آئے گی، اس کی اہمیت. نمبر آگے، نمبر نہیں، آداب. اقارب، رشتہ دار. ہم میں سے ہر ایک کے رشتہ داریاں، ددیال ننیال، ایک ابا کی طرف سے، ایک امی کی طرف سے. تو یہ جو رشتہ داریاں ہیں، حدیث میں سے پہلے پڑھا ہم نے، ثم ادناک ادناک. سب سے زیادہ حقدار کس کے ہیں؟ ہمارے حسن سلوک کے ماں باپ ہیں. اس کے بعد رشتوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے. اب قریب رشتہ ابا سے کیا ہوتا ہے؟ دادا، تایا، چاچا، پھوپھو. امی کی طرف سے سب سے قریبی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ نانا نانی اور ماموں خالائیں، کلوز رشتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے کزنس یا ان کے رشتہ دار. تو جو زیادہ قریب ہے ان کا حق زیادہ ہے. تو کوشش کرنا کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا ادب ہو. ان کے ساتھ ادب کیا ہے کہ ان کے حقوق دیکھنا. بھائی میرے رشتہ داری ہیں، ٹھیک ہے، اب میرے کیا ہے، دادا دادی، چاچا، تایا، پھپھو، ان کا حق ہے نا مجھ پر. میری خالائیں، میرے ماموں، ان کا حق ہے نا مجھ پر. کیا حق ہے؟ وہ حق ادا کرنا. صلہ رحمی سب سے بڑی چیز ہے جو حقوق میں سے آتی ہے. کیا صلہ رحمی مطلب؟ صلہ مطلب جوڑنا، توڑنا نہیں، رشتہ ہی. آپ ددیال سے جڑے ہوئے ہیں، ننیال سے کٹے ہوئے ہیں. ننیال سے جڑے ہوئے ہیں، ددیال سے کٹے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ یہ بھی رشتہ ہے، یہ بھی رشتہ ہے. تایا چاچا سے بہت کلوز ہیں آپ. خالائیں ماموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ادھر بھی ادھر بھی صلہ رحم، صلہ رشتہ نہیں ہے ادھر ادھر. دیکھیے ایک بات، رشتہ دیکھو سب کے رشتہ دار ہیں. کوئی ہے ایسا جس میں سے ہم میں سے کسی کا رشتہ نہیں ہے؟ رشتہ دار جتنے ہوتے ہیں اس میں 2 قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں. میں عام طور پر کہتا ہوں انسان 2 قسم کے، ماں باپ 2 قسم کے، شوہر 2 قسم کے، بیوی 2 قسم کے، 2 قسم کی، رشتہ دار 2 قسم کے، بچے 2 قسم کے، سب 2 قسم کے. کیا ہے 2 قسم؟ عام. شاباش، ایسے جوابات ہو نا میرے کو. ارے کیا بولے تھے ان کو؟ میں کچھ کھلاؤ پلاؤ بولا تھا امجد بھائی. اچھے برے، زبردست آسان جواب. اچھا شوہر، برا شوہر، اچھی بیوی، بری بیوی، اچھے والدین، برے والدین، اچھے رشتہ دار، برے رشتہ دار، اچھے پڑوسی، برے پڑوسی. سمجھ میں آ رہا؟ سب میں اچھے.
اچھا جو اچھے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے رہنا، جو برے ہیں ان کے ساتھ برے رہنا. انہیں گالی دیتے اپن اور بڑی گالی دینا ہے، ایک دیا تھا ہم دو دینا. یہ ہے اسلام. میں مرے تک سمجھاؤں گا انشاءاللہ، میں مرنے تک سمجھاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ میں بھی رشتوں کے حقوق کو سمجھا. بہرحال صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے صلہ رحمی کے سلسلے میں؟ ایک صحابی نے کیا شکایت کی، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو مجھے بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، میں رشتے جوڑتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر کرتا ہوں اچھا کرتا ہوں میرے ساتھ برا کرتے ہیں، تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہو تو تم جو ہے ان کے منہ میں گرم گرم مٹی ڈال رہے ہو، مطلب ان کو عذاب ہوگا، اللہ کا یہ وعید ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوگا تمہاری حفاظت کے لیے جو تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا. آپ اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن رہے نا، بریک نہیں دیا تو پریشان تو نہیں ہوگے نا؟ ختم ہو رہا ہے، تھوڑا ہے چند منٹ ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے رشتہ داری میں، وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، بلکہ دو حدیثیں میں بتاؤں گا. دو حدیثیں. ایک کیا ہے، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں میرے لیے عزت پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ذلیل نہ کرے، میں عزت سے رہوں، میں آپ کو عزت دوں، ذلیل نہ کروں آپ اپنے قول سے یا فعل سے. مجھے عزت چاہیے، آپ کو عزت کرو. ایک ایسے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا خیال کریں، ادب کریں، احترام کریں، پوچھیں، میں دوسروں کا خیال کروں، ادب کروں، خاص طور سے بڑوں کا ادب. اچھا، کیونکہ رشتہ داروں میں بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، بھی ہم سے بڑے ہوں گے عمر میں، ہم سے چھوٹے ہوں گے. جو ہم سے بڑے ہیں جیسے ماموں، خالہ، جو بھی ہیں، ادب احترام. عمر میں بڑے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر ہوں وہ ڈاکٹر نہیں، میں انجینئر ہوں انجینئر، لیکن بڑے ہیں عمر میں، میرے ماموں مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کا ادب. جو چھوٹے ہیں میرے رشتہ دار، رحم کروں ان کے ساتھ. اور ایک حدیث یاد رکھیے دوسری ہمیشہ رشتہ داری میں، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دے. کیا 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 دے؟ ایان بھائی، بدر ایمن بھائی، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دے. انصاری صاحب آگے کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے سامنے والے نے توڑ دیا، آپ نے جوڑ دیا. یہ ہے واصل. سمجھ میں آیا نعمان بیٹے؟ رشتوں کو جوڑنے والے کون ہیں؟ جو بدلے دے نہیں. بدلہ کیا ہے؟ ہاں جلدی پوچھے تو پوچھنا، بلائے تو بلانا، دعوت دے تو دعوت دینا، بات کرے تو بات کرنا، کارڈ بھیجے تو کارڈ بھیجنا، گفٹ دیے تو گفٹ دینا. بدلے ہیں، بدلے. وہ نہیں بلا رہے آپ کو کوئی بھی دعوت میں، آپ بلائیے. وہ عید اور خوشیوں میں آپ کو یاد نہیں رکھتے، آپ یاد رکھیے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جیران، اللہ اکبر، پڑوسی. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ما زال یوصین جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. اللہ اکبر. یہ جو ہے صحیح حدیث. پڑوسی کی بہت اہمیت ہے. پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک جس کے تین حق ہیں، نمبر دو جس کے دو حق ہیں، نمبر تین جس کا ایک ہی حق ہے. تین حق جس کے ہیں، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. دو حق، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، رشتہ داری نہیں ہے میری اس کی. تیسرا نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، صرف پڑوسی ہے. راملو، وینکٹیا، جو بھی ہے ٹھیک ہے. تینوں کے الگ الگ حقوق ہیں. پڑوسیوں کو بھی کیا ہے معلوم ہے؟ وہی بات جو رشتہ دار میں، زبان اور قول و فعل سے تکلیف نہیں پہنچانا. قول و فعل سے تکلیف نہیں پہنچانا. دیکھیے جبریل سے رسول کیا بتا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. وارث بچے ہوتے ہیں رشتہ دار، پڑوسی وارث نہیں ہوتا ہے. جبریل السلام نے اتنی تاکید کی، اتنی کہ جار 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 جیران جیران حتی ظننت.
میں یہ سمجھا کہ یہ وارث بھی بنا دیں گے اس کو۔ عرب کہتے ہیں الجار قبل الدار، عربی میں مشہور ہے الجار قبل الدار، پہلے دیکھو ایریا پڑوس بعد میں گھر بناؤ۔ آپ کہاں ہو، انڈیا پاکستان میں جہاں بھی آپ کا گھر ہے بنا رہے ہو، آپ پڑوسیوں کو دیکھو، یہ ایریے میں پڑوسی اچھے ہیں، جیران اچھے ہیں، گھر لے لو وہاں پر۔ الجار قبل الدار، دار گھر، جار پڑوسی، جیران کی بڑی اہمیت ہے پڑوسیوں کی، ٹھیک ہے۔ والادب مع الکبار والصغار کل بحسب، اللہ ادب بڑوں کا اور چھوٹوں کا، یہ تو بھائی کیا بولا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یؤقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ کیا مطلب بڑے؟ کبیرنا، من هو الکبیر؟ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، جی آپ 25 وہ 35 کا ہے، بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ علم میں بڑا ہو تو توقیر الکبار، احترام، ادب، بڑوں کا ادب، یہ بچوں کو سکھائیے، آپ تربیت کیجیے اپنی اولاد کی، بیٹے بڑوں کا ادب کرنا، چاچا ہیں، انکل ہیں، پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، پرنسپل ہیں، پی ٹیچر، جو بھی بڑا کوئی بھی ہو جو ہم سے بڑے ہیں عمر میں، ادب، اخلاق، احترام، بڑوں کا ادب بچوں میں نہیں ہے، بدتمیز ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہے تو باہر کے بڑے تو بڑے ہیں۔ اور چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ ہمیں اسلامی آداب میں سے ہے، الادب مع الکبار والصغار، دونوں کے ساتھ، بڑوں کا کچھ ہوتا ہے، چھوٹوں کا کچھ ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ اکبر، یہ ابو داؤد کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کے اجلال میں سے یہ ہے بڑے مسلمانوں کا آپ ادب کیجئے۔ چھوٹوں کا کیا ہے؟ رحم کرنا۔ چھوٹے بچے کیا رہتے ہیں ان میں، دیکھیے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں سب، وہ دیکھو چھوٹا، رحم کرنا۔ من لم یرحم لا یرحم، رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، حدیث ابی ہریرہ بخاری شریف میں، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک آخری حدیث، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبل صبياننا، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة۔ ایک اعرابی آ کے کیا بولا، تم لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہو، تقبلون الصبيان، بوسہ دیتے ہو بچوں کو؟ ہم بوسہ نہیں دیتے، ہمارے پاس بہت بچے ہیں چھوٹے، ہم کسی کو کس نہیں کرتے، بوسہ نہیں دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال دیا تھا، تو چھوٹوں پر رحم کرنا۔ یہ چھوٹے ہیں، دیکھیے نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، رحم کرنا، رحم، کسی کا بھی بچہ ہو، ہمارا ہو یا دوسروں کا۔ چلیے اسی پر روکتے ہیں، آگے التہنیہ بالمولود، کسی کے گھر میں بچہ ہو جائے تو اس کو مبارکبادی کیسے دینا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کہاں دینا، کیسے دینا، یہ اور اس کے بعد اور بھی کچھ آداب ہیں۔ کسی کی شادی ہو جائے یا کسی کے گھر میں جو ہے وہ کیا موت ہو جائے، تعزیت، اور بھی کچھ آداب ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھ کر ختم کر دیں گے اس آداب کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم، اور میں نے ایک نصیحت کرنی ہے، 2 منٹ سنیے۔ وہ نصیحت یہ ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے، اللہ سے ڈریں، شعبان میں اپنے آپ کو پابند رکھیں تاکہ رمضان میں اور زیادہ پابند ہو۔ آج تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے، پابندی کیجئے، توبہ، اور جو ایک کام ضروری کام کرنا ہے میں نا، توفیق، الموفق من وفقہ اللہ والمحروم من حرمہ اللہ۔ موفق کون ہے؟ جو اللہ جس کو توفیق دے۔ رمضان آتا ہے لیکن توفیق نہیں ملتی لوگوں کو عبادتوں کی، لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے، اللہم وفقنی یا رب، یا رب وفقنی یا رب، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ توفیق دے، توفیق دے، توفیق اللہ سے مانگیے رمضان کے لیے۔ یہ ایک دعا کثرت سے کیجئے، انشاءاللہ ملے گی۔ جب توفیق مانگ لیں گے اللہ سے تو پھر نمازوں کی پابندی زیادہ ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا، خیر کے کام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے تشریف لے جائیں، کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔